إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، قرآن مجید میں تین طرح کی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔ ایک ہے دین، دوسرے ہے شریعت اور تیسرے ہے ملت۔ دین عقائد کے مجموعے کا نام ہے، اور عقیدے کا تعلق اللہ کی ذات، اللہ کی صفات سے ہے، لہٰذا عقیدے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات میں کبھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ ازل سے ابد تک کامل ہے، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی عیب نہیں، لہذا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام انسانوں کا عقیدہ ایک ہی ہوگا۔ دوسرا ہے شریعت۔ شریعت کا تعلق انسانی احکامات سے ہے، لہذا انسانی زندگی کے اندر جیسے جیسے تبدیلیاں واقع ہوئی، ویسے ویسے شریعت کے اندر بھی حالات کی مناسبت سے احکام میں تبدیلی ملتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگا بھائی سگی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا، لیکن بعد میں جب یہ حالات اس بات کے متقاضی نہیں تھے، اسے بدل دیا گیا۔ قرآن مجید میں بھی حکم ہے وان تجمع کہ دو سگی بہنوں کو، سگا بھائی اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، منع ہے۔ علاوہ آگے آپ چلیے، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل ہے، اور انہی کے 12 بیٹوں کے پر بنی اسرائیل ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور یہ ملا کر 12 ہوتے ہیں۔ ان کی شریعت میں بیک وقت تو 2 سگی بہنوں کو نکاح میں رکھ سکتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں 2 سگی بہنیں تھیں بیک وقت۔ قرآن مجید میں اس بات کی ممانعت ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ 2 سگی بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، الا یہ کہ اگر پہلی کو طلاق دے دی جائے یا اس کی وفات ہو جائے تو ایسی صورت میں دوسری کو نکاح میں لایا جا سکتا ہے۔ ہماری جو اپنی شریعت ہے یہ دیگر شریعتوں کے مقابلے میں کافی آسان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نجاست اور گندگی کپڑے پر لگ جائے تو ایسی صورت میں پانی یا دیگر چیزوں کے ذریعے اسے صاف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اتنا کپڑا کاٹ دینا پڑتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے ہاں طہارت اور پاکیزگی کا اعلیٰ معیار تھا، لیکن ہمارے یہاں بہت آسانی رکھی گئی کہ کپڑے کے اتنے حصے کو صابن سے، پانی سے دھو دیجئے، وہ پاک ہو جائے گا، دوبارہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، وہ طہارت والا ہے، پاکیزگی والا ہے۔ یہ بتانے کا مقصود تھا کہ شریعت کے احکامات انسانی زندگی سے متعلق ہیں، لہذا اس میں حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے تبدیلیاں رکھی گئیں۔
اب یہ ملت کیا ہے؟ ملت دراصل دین اور شریعت کو بہترین طریقے سے نافذ کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ نے جو دین یعنی عقائد کا مجموعہ اور اسی طرح جو شریعت دی ہے، کتنے بہترین انداز سے آپ سمجھا سکتے ہیں، لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں، یہ ذمہ داری دراصل ملت کے تئیں آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنے شاندار طریقے سے اللہ کی توحید کو لوگوں کے سامنے منوایا، سمجھانے کی کوشش کی، کوئی اس طریقے سے اللہ کے دین اور اس کی توحید کے لیے محنت نہیں کیا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تابع پوری امت محمدیہ کو حکم دیا گیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی دین کے اور شریعت کے نفاذ کے تعلق سے ان کے طریقے کو، ان کے نظام کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں، جیسا کہ ہمارے یہاں مہاراشٹر گورنمنٹ کے اندر سارے سلیبس چاہے وہ پرائمری کے ہو یا سیکنڈری کے ہو، ہائی اسکول کے ہو، کالجز کے ہو، طے ہیں۔ نصاب میں، سلیبس میں تبدیلی کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، لیکن ہر ٹیچر کو اس بات کی اجازت نہیں بلکہ اسے ابھارا جاتا ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ کو بہتر سے بہتر انداز سے سمجھائے تاکہ اسٹوڈنٹ اور طلبہ اسے بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔ تو یہ ملت ہے، یعنی بہترین طریقے سے بغیر تبدیلی کیے ہوئے، بغیر کسی کے معاملات کو، احکامات کو چھیڑے ہوئے اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کرنا جو اللہ نے دین اور شریعت کے شکل میں نازل کیا ہے۔ تو یہ دین، شریعت اور ملت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک بڑا ایشو ہمارے درمیان بنا ہوا ہے، اسے چھیڑا گیا ہے۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے پر قرآن مجید اسے ملت سے تعبیر کرتا ہے، یعنی جس طرح اللہ کے دین کو انہوں نے نافذ کیا۔ اب ابراہیمک ریلیجن یعنی وہ دین اور وہ دھرم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، اس کے نام کے پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جیسے کہ دیکھیے، انجیل، قرآن اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر موازنہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو دین کا، مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اب آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر، مثال کے طور پر آپ کو سائنس کے اندر کسی مسئلے کے اوپر ڈیبیٹ کرنا ہے یا اس کا ریسرچ کرنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس فن کا جو ماہر ہے آپ اس سے بات کیجئے گا، وہ آپ کو اس کے سارے اصول، ضابطے، باریکیاں سمجھائے گا۔ آج اگر کوئی ڈاکٹر وہ بننا چاہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، وہ کالج نہیں جائے، یونیورسٹی نہیں جائے، وہ جو کتابیں ڈاکٹری لائن کی پڑھائی دی جاتی ہیں وہ لے کر آئے، گھر بیٹھے پڑھے اور ڈاکٹر بن جائے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، بغیر استاد کے کتابوں کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم دین کے بارے میں، ریلیجن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو قرآن کے ماہرین، اگر ہمیں قرآن کے تعلق سے بات کرنا ہے اور اگر انجیل کے تعلق سے بات کرنا ہے اس کے ماہرین، تورات کے بارے میں باتیں کرنا ہے اس کے ماہرین، جب تک ان کے ماہرین سے ہم باتیں نہیں کریں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب یہاں بہت سارے لوگ، غیر مسلموں کے ہاں تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ تورات، انجیل، ان تمام کتابوں کو اپنی جگہ پر اسی طرح مانتے ہیں جیسا کہ وہ نازل کی گئی ہے، جبکہ قرآن مجید نے ان کتابوں کے تعلق سے واضح کہہ دیا کہ ان کے اندر تبدیلیاں کی گئیں، احکامات کو بدل دیا گیا اور اس کے اندر انسانی کلام کو شامل کر دیا گیا ہے، لہذا وہ اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہی ہیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر واضح ہو گئی۔ تورات ہے، انجیل ہے، یہ اپنی جگہ کے پر مصدقہ کتاب نہیں ہے، لہذا اسے من وان تسلیم کر کے ان کی باتوں کو پیش کرنا یہ دین اور دھرم کے تعلق سے بہتر نہیں ہوگا۔ اس لائن کی سب سے بہتر اور شاندار کتاب جس کے ایک لفظ کے تعلق سے بھی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ کی کتاب آخری کلام قرآن مجید ہے، جو اپنی ابتدا میں ہی کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شبہ نہیں۔ تورات کے تعلق سے ابھی آپ کو پتا ہوگا، جب اس کے آپ ریسرچ کریں گے تو ایک لمبی مدت تک یہ غائب تھی۔ انجیل کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے، اور انجیل کے لکھنے والے آج بھی جو 4 انجیل مشہور ہیں،
آپ کو چاروں انجیل کے درمیان احکامات اور معاملات کے اندر بہت سارا تضاد نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں کا سورس ایک نہیں ہے، تبھی یہ چاروں کے چاروں کتابیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ انجیل کے تعلق سے ایک لمبی مدت بلکہ 100-200 سال کی مدت گزری جس میں انجیل کا دنیا میں اتا پتہ تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کو لکھا، اب اس میں کتنی سچائی، آپ کو اس کے تعلق سے کوئی ریسرچ نہیں ملے گا، جبکہ اسلام اپنے تعلق سے قرآن یا حدیث ہر چیز کی تصدیق آپ کو ملے گی۔ تو سب سے پہلی اور اہم بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید اپنی جگہ کے پر مصدقہ کتاب ہے، اور اس کے مقابلے میں چاہے آپ تورات کی بات کیجئے، انجیل کی بات کیجئے، یہ اپنی جگہ کے پر مصدقہ نہیں ہیں۔ لہذا ریلیجن کے بارے میں چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم ہو، کسی بھی نبی کے بارے میں جب تک قرآن مجید اور شریعت کے تعلق سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی ہے اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں آپ خود دیکھیے گا، قرآن مجید نے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، اور دیگر کتابوں کے اندر یہ ثابت کیا جاتا ہے چاہے انجیل و تورات ہو کہ سب سے پہلے رسول اور نبی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، نہیں بلکہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ان کے کئی صدیوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سلسلوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے کہا کہ من ذریت آدم، دنیا کے جتنے انسان ہیں یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سلسلہ آتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، یہ ان لوگوں کی نسل اور ذریت ہیں جنہیں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اس لیے کہ طوفان نوح آنے کے بعد، یہاں میں ایک پیرائے کے اندر باتیں کر رہا ہوں، اور یہ باتیں آپ اگر دیکھیں گے مشہور یوٹیوبر ایک شخص ہے، اس نے ریلیجن کے تعلق سے باتیں کی، اور جس کو فالو کرنے والے بہت سارے مسلمان بھی ہیں، اور ویڈیوز بہت زیادہ لوگوں کے درمیان وائرل بھی ہے، حالانکہ بہت سارے لوگوں نے اس کا جواب بہتر انداز میں دے دیا ہے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق گفتگو چل رہی ہے اس لیے میں نے اسے چھیڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے کیا ذکر ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ تو حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا انہیں تنہائی کا احساس ہوا، تنہائی کے احساس کے بعد حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا جو اپنی جگہ پر ثابت ہے، لیکن خاص طور سے حضرت آدم علیہ السلام، مائی حوا اور دیگر انبیاء کے تعلق سے جو فوٹیج نشر کی گئی ہے یہ اسلامی مزاج اور انبیاء کے احترام کے بالکل خلاف ہے، انہیں برہنہ بتایا گیا ہے۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ نے جب پیدا کیا اس وقت انہیں لباس پہنایا گیا تھا جو جنتی لباس تھا، اور جب جس درختوں سے انہیں منع کیا گیا تھا اس درختوں کو انہوں نے استعمال کیا تو ایسی صورت میں ان کے جنتی لباس کو اتار لیا گیا اور وہ جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے جسموں کے اوپر لپیٹنے لگ گئے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن بتائے گا، انجیل کے اندر اس طرح کی باتیں آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ تورات میں انبیاء کرام کی ایسی توہین ہے جسے بیان کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ شاید کوئی نبی ہوگا جسے انہوں نے زانی اور شرابی نہ بتایا ہو، یہ تورات کے اندر۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات اپنی جگہ کے پر مصدق نہیں ہے، تصدیق شدہ نہیں ہے، اس میں انسانی کلام کو اور انبیاء کی توہین کو شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، ان کے تعلق سے ایسی باتیں بیان کی گئی جو قرآن مجید کے واقعات سے بالکل میل نہیں کھاتی ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا کہ اس کے بعد روئے زمین کے پر ایسا کوئی غصہ تیرا نازل نہیں ہونا چاہیے جو ابھی نازل ہونے والا ہے، پوری دھرتی پانی سے ڈوب گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مفسرین اس ضمن میں بیان کرتے ہیں بارش اور طوفان اسی جگہ آیا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی بستی تھی، اس کے علاوہ پورے روئے زمین کے پر بارش نازل نہیں ہوئی۔
ایسے بہت ساری چیزیں ملے گی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر آ کر جو باتیں پیدا ہوتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اس میں بھی انجیل کی باتوں کو لے کر نعوذ باللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نافرمان ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اندر نافرمانی اور اپنے تئیں ایسی باتیں سمجھ میں آئی جس کے اندر بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے، تو انہوں نے اللہ سے مشورہ کرنے کے بعد انہیں اپنے سے دور کر دیا۔ عجیب بات ہے، قرآن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ یہ انتہائی فرما بردار، جن کے تعلق سے قرآن مجید نے حلیم کی صفت استعمال کی، انتہائی بردبار، اطاعت گزار، اور اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں یہ دراصل یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو لے کر مسائل ہیں۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ذبی یعنی جنہیں اللہ کی راہ میں ذبح کیا گیا وہ حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت اسحاق ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، وہ حضرت اسماعیل ہی ہے۔ قرآن مجید سورہ صافات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دے رہا ہے، یعنی پورا واقعہ پیش آ گیا، اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی، یعنی پہلے اسماعیل ہے اور اس کے بعد اسحاق ہے۔ اب یہاں حضرت اسماعیل سے چڑ کیوں ہے اور ان کے تعلق سے کہ وہ نافرمان، انہیں حضرت ابراہیم نے خود سے دور کر دیا، یہ باتیں انجیل کے اندر کیوں داخل کی گئی؟ یہ دراصل وہی تعصب ہے جو برادری کے نام کے پر، نسل کے نام پر چلتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہوئی بن اخطب جو کہ یہودیوں کا سردار تھا، اور جب بنو قریظہ کو ختم کیا گیا، سانپ کے ان سانپوں کو اپنے بلوں کے اندر ڈال دیا گیا واپس، اس وقت اسے بھی مارا گیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ انہی کا باپ تھا ہوئی بن اخطب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، مدینہ تشریف لانے کے بعد میرے چچا اور والد دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انفارمیشن جمع کرتے ہیں، اور رات کے وقت جب گھر میں آتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا کیا جائے اس نبی کا، یہ تو وہی ہے جس کی بشارت ہمیں تورات کے اندر دی گئی ہے، جس کے ہم منتظر تھے، جس کے بارے میں ہم دعویٰ کرتے تھے کہ اس نبی کے آنے کے بعد ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کے پر ایمان لائیں گے اور پورے روئے زمین کے پر قابض ہو جائیں گے، ہماری حکومت اور ہمارے اقتدار قائم ہوگا۔ تو کرنا کیا ہے؟ آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ہوئی بن اخطب کہتا ہے اللہ کی قسم جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کریں گے۔ کیوں مخالفت کریں گے؟ اس لیے کہ یہ ہماری نسل کا نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کا نبی نہیں ہے، بنی اسماعیل کا ہے۔ یہ مخالفت اور یہ نسلی تعصب وہاں سے چلا آ رہا ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کے والد ہیں۔ یہاں آنے کے بعد وہاں یہ باتیں بتائی گئی جو اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کوئی اختلاف نہیں، ہاں انہیں یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں، اور مسلمانوں کے بارے میں تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور امت مسلمہ کو حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تمام انبیاء جن کا نام قرآن کے مجید کے اندر بیان کیا گیا ان کے پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا نام نہیں بیان کیا گیا ان کے پر اجمالی ایمان ہے۔ اگر کوئی کسی نبی کے بارے میں یہ کہے کہ میں اسے نہیں مانتا، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر نام کے ساتھ ہے یا جس کا نام نہیں لیا گیا ہے، تو وہ مومن ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے ایمان بالرسل، تمام انبیاء تمام رسولوں کے پر ایمان رکھنا۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا، وہ دائمی طور کے پر جہنم میں جائے گا، گرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہو، شریعت کا کتنا ہی پابند کیوں نہ ہو۔ ایمانیات کے کسی بھی ایک حصے کا انکار کرنے والا دراصل کافر شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عقیدے کی باتوں کو سمجھنا، اسے پڑھنا اور اس کی زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگ عرب کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن عرب دنیا کے سب سے ذہین ہیں، اور آج آپ دیکھیے سعودی عرب
بالکل ابتدا سے بچوں کو عقیدے کی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں اپنے منہج کے بارے میں پختہ بنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو وہاں پر انکار حدیث اور دیگر فتنے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ فتنے ہمیں ہندوستان کے اندر بھرمار نظر آتی ہے، کہیں انکار حدیث کا، کہیں انجینئر محمد علی مرزا سے متاثر ہونے والا، کہیں اخوانیوں سے متاثر ہونے والا، تحریکیت سے متاثر ہونے والا۔ یہ سارے فتنے دبے ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کے عقیدے، ان کے منہج کو شروع سے ہی سنوارا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی ملت کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دراصل ریلیجن یا مذہب نہیں پھیلا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی تمام شریعت کی باتیں نازل ہو چکی تھی۔ توحید کے پر 10 نسلیں قائم تھیں۔ سب سے پہلے نبی اور رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے، سب سے پہلے رسول، پہلے نبی حضرت آدم ہیں اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ تو اگر آپ کو دین اور مذہب کے تعلق سے تعلیم حاصل کرنا ہے، قرآن مجید پڑھیے اور اس کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے احادیث کی شکلوں میں اسے پڑھیے، علماء ہیں وہ دین بتائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک عقلی مثال دی گئی مورتی کے تعلق سے۔ مورتی کے تعلق سے کیا مثالیں بیان کی گئی کہ دراصل ان مورتیوں کی عبادت نہیں کی جاتی، پوجا نہیں کی جاتی، بلکہ ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہی دعویٰ تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تک پہنچنے کے یہ وسائل اور یہ ذریعے یہ بھی شرک ہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، اللہ کا علم و تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور بار بار اس چیز کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اور پھر دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کے بعد یہاں جو جھگڑے فساد پیدا ہوئے تو اللہ سوچنے لگا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ نعوذ باللہ، اللہ کا علم اتنا ناقص نہیں ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ سوچے کہ میں نے کیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات، یہ اللہ کے بارے میں ایسے باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ جیسا کہ ایک انسان ہوتا ہے۔ اللہ، آج آپ تحقیقات دیکھیے، پوری کائنات کے اندر فضائی معلومات رکھنے والے جو فلکیات سے متعلق ہیں یہ کہتے ہیں 2 ٹریلین کہکشائیں گیلیکسیز ہیں۔ 2 ٹریلین یعنی 2 لاکھ کروڑ، پوری کائنات میں 2 لاکھ کروڑ کہکشائیں گیلیکسیز ہیں، اور جس کہکشاں کے اندر ملکی وے کے اندر ہم رہتے ہیں یہ ہماری کہکشاں ہے، اس میں 10,000 سے 40,000 کروڑ ستارے ہیں۔ 10,000 سے 40,000 کروڑ ستارے صرف ہماری ایک کہکشاں کے اندر ہے، اور اس پوری کائنات میں اللہ نے جو پیدا کیا ہے 2 ٹریلین 2 لاکھ کہکشائیں ہیں۔ انسان کیا تصور کرے گا اللہ کی عظمت کا، وہ کتنا بڑا خالق کائنات ہے۔ اور اس کے درمیان ہمارا سورج جو ہے جس کے ارد گرد ہماری زمین گردش کر رہی ہے، جو ہمارے روٹین میں آتا ہے، یہ ہماری زمین سے 13 یا 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ انسان اگر اس پوری کائنات کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایک نقطہ بھی نظر نہیں آئے گا ہماری زمین جس کے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی فنکاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری کائنات کے تعلق سے کہا کہ صرف یہ کائنات نہیں جس میں 2 ٹریلین گیلیکسیز ہیں، بلکہ 7 آسمان 7 زمین یہ اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک میدان کے اندر چند سکے پھینک دیے گئے ہو۔ یہ اللہ کی کرسی کے سامنے پوری کائنات ہے، کائنات نہیں 7 آسمان 7 زمین ہے۔ اور اللہ کی کرسی اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہی ہے جیسا کہ کرسی کے سامنے 7 آسمان اور 7 زمین ہے۔ اور اللہ عرش کے پر مستوی ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ جو بار بار تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، عید الاضحیٰ کے موقع کے پر، عید الفطر کے موقع کے پر تکبیرات کا اہتمام، یہ اللہ کی کبریائی کیوں بیان کی جاتی ہے؟ یہ سب سے بڑی لاجک اور عقلی مثال ہے کہ اللہ پوری کائنات سے بڑا ہے۔ سوچئے کہ اتنی بڑی کائنات کا پیدا کرنے والا رب کتنا عظیم ہوگا۔
اور پیدا کرنے کے بعد اسے سنبھال رہا ہے. یہ نہیں کہ ڈسٹرائے ہو رہی ہے چیزیں، بلکہ اللہ لوگ چیزوں کو سنبھالے ہوئے اور روزانہ نئی نئی مخلوقات کو پیدا کرتا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس میں وسعت دے رہے ہیں. اب یہاں قرآن مجید نے اللہ کے تعلق سے کیا کہا؟ عید یعنی ہاتھ. ایک بڑا مغالطہ حدیث کو لے کر لوگوں کو دیا جا رہا ہے. یہ نہ سمجھیے، وہ بات میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو اگر حدیث سمجھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، جو اس کے ماہرین ہیں ان سے سمجھیے. اللہ کی ذات اور اس کی صفات، اللہ نے اپنے تعلق سے صاف کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں. جب اللہ کی مانند کوئی چیز ہے نہیں تو آپ اس کی پرتیما یا اس کے فوٹیج کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں عقلی مثال دیتے ہوئے جو مشرکین مکہ دیا کرتے تھے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندے. اب وہاں پر یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو حبل ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، یہ دراصل اللہ کے نام کی مورتیاں نہیں تھیں بلکہ نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو مورتیاں بنائی گئیں یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نہیں بلکہ نیک لوگوں کی تصویریں تھیں، مجسمے تھے، اسٹیچو تھے، اور یہ ان کی یاد کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے نہیں بلکہ ان نیک لوگوں کی یادگار کے لیے بنائی گئی تھی. تو آپ صحیح مطالعہ کیجئے تو بات سمجھ میں آئے گی. اب یہ مغالطہ دے رہے ہیں کہ ان مورتیوں کے ذریعے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت وہ نہیں ہے بلکہ ان نیک لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کی عبادت کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ لاجک پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ جس طرح ہم اپنے باپ کی یا کسی اور قریبی رشتہ دار کی تصویر دیکھتے ہیں تو تصویر کے ذریعے سے ہم اپنے باپ کو، والد کو یاد کرتے ہیں. تو تصویر اصل نہیں ہے بلکہ ہمارے باپ کی یاد اصل ہے. یہ مثال پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، عقلی مثال، جبکہ مثال اپنی جگہ پر باطل ہے. اگر آپ کے باپ کے جگہ کسی اور کی تصویر آپ کو دے دی جائے تو کیا آپ کو اپنا باپ یاد آئے گا؟ نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کسی نے دیکھا نہیں، اس کی کوئی تصویر، کوئی فوٹیج نہیں، تو پھر یہ بات آئی کہاں سے؟ اور عبادت کرنے، اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہم اپنے حساب سے نہیں ڈھونڈیں گے. لہذا آپ دیکھیے کہ اللہ نے جتنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، کسی کو سائنس کی لائن میں، انجینئرنگ کی لائن میں، ٹیکنالوجی کی لائن میں نہیں بھیجا بلکہ دین کی لائن میں بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین یہ انسان کی اپنی عقل کے تابع نہیں ہے کہ جو ہماری عقل میں آئے اسی اعتبار سے اللہ کو سمجھیں گے، اللہ کو مانیں گے اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کریں گے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا. تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا. اس کا مطلب یہ ہے عبادت کا طریقہ ہم اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے نہیں تلاش کر سکتے ہیں. تبھی اللہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تو طریقہ بتا، عبادت کرنا کیسے ہے یہ تو بتا. تو یہ جو لوگوں نے اپنے طور طریقے اختیار کر لیے عبادت کے، یہ اللہ کے ہاں مطلوب نہیں ہے. اور اگر انسان اپنی عقل کے اعتبار سے عبادت کے طریقے بنا سکتا ہے تو دنیا میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبادت کے کتنے مختلف طریقے ہیں. کوئی ہاتھ جوڑ کر عبادت کر رہا ہے، کوئی پورا لیٹ کر عبادت کر رہا ہے، کوئی اپنے اپنے طریقے سے عبادت کر رہا ہے. تو یہ سب طریقے اللہ کے نہیں چلیں گے. اللہ نے صاف کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ ہے وہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے. وہ ہمیں بتائے گا کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے عبادت کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی گئی تب اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یعنی اللہ کو یاد کرنا ہے تو اس کی عبادت، اس کی بندگی ہے. اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، اس کے سامنے سرب سجود ہونا ہے. یہ ہم نہیں طے کریں گے کہ فوٹیج کے ذریعے رب تک پہنچا جائے یا اللہ کو یاد کیا جائے. تو دین اور مذہب کو سمجھنے کا سب سے بہترین راستہ
قرآن مجید ہے، شریعت ہے، اور جو اس کی تفصیل بیان کرنے والے علماء ہیں، ہم اپنی عقل اور اپنی تھیوریز کو اللہ کے تعلق سے استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ نے صاف کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں۔ اب یہاں بخاری کے ایک روایت کا حوالہ دے کر وہی مغالطہ، بے وقوفی والی باتیں، ناسمجھی والی باتیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اعلیٰ صورت ہی، ان کی صورت کے پر پیدا کیا۔ اب یہاں عربی کا قاعدہ بالکل واضح ہے، ضمیر اپنے بالکل قریب کی طرف لوٹتی ہے، تو سب سے پہلے وہاں تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، اس کے بعد اللہ کا ہے، لہذا ایسی صورت میں وہاں صورت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ اور اگر اللہ کی صورت کا مطلب بھی لیا جائے تو یہ کہ وہ صورت جسے اللہ نے بنایا۔ اب قرآن مجید میں اونٹنی کے تعلق سے اللہ نے کیا تذکرہ کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اب یہاں نسبت جو ہوتی ہے، نسبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح انسان کسی چیز کو استعمال کرتا ہے اسے اللہ کے نام کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ اگر ایک عام انسان کی اونٹنی کہی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اونٹنی اس کے سواری کے یا دودھ دینے کے کام آتی ہے، تو جب اللہ کی طرف اسی کو منسوب کیا گیا تو انسانی ضروریات کے خیال کے تعلق سے چیزیں نہیں آئے گی۔ اللہ کی طرف منسوب کرنے کا مطلب اللہ نے اسے اپنی قدرت کاملہ سے اس انداز سے پیدا کیا جیسا کہ عام طور کے پر اونٹنیاں پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جو عطا کی گئی تھی اونٹنی، اللہ نے پہاڑ سے اسے نکالا تھا، اور جب اس کی کونچیں کاٹ دی گئی یہ دوبارہ اپنے بچے سمیت اسی پہاڑ کے اندر چلی گئی، اس لیے قرآن مجید نے اسے اللہ کی اونٹنی کہا، یعنی جو عام طور طریقوں سے ہٹی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے لیے قرآن مجید کے اندر ید کا لفظ ہے، ہاتھ کا۔ بخاری کی روایت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے رجل، پیر کا لفظ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں قرآن مجید میں وجہ، چہرے کا بھی تذکرہ ہے، اور قرآن مجید میں عین یعنی آنکھوں کا بھی تذکرہ ہے، اللہ کی ذات کا تذکرہ ہے۔ تو قرآن مجید اور حدیث میں اللہ کے تعلق سے جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، اب یہاں ایک شخص نے جواب دیتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے، عقیدہ جیسا پڑھا ہی نہیں ہے اور اپنے نام کے آگے مفتی لکھے ہوئے ہیں، وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ تو معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت اس بارے میں صاف عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو صفات استعمال کی گئی ہیں یہ عقیدے کی بہت اہم بات ہے، ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے لیے اگر لفظ ہاتھ استعمال کیا گیا تو ہم اللہ کے لیے ہاتھ مانتے ہیں، اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو پیر ہے، اللہ کو چہرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھ ہے، لیکن یہ کیسی ہے اس کے بارے میں بحث نہیں ہوگی، کیفیت نہیں بیان کی جائے گی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ رحمان عرش کے پر مستوی ہے، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے پر مستوی ہے۔ مستوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مستوی کا مطلب علماء عقیدہ نے بیان کیا اعلیٰ وارتفع، یعنی اللہ عرش کے پر بلند ہوا، قرار پکڑا۔ یہ نہیں کہ نعوذ، بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں اللہ کے تعلق سے کہ نعوذ باللہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ، نہیں، اللہ کے لیے لفظ بیٹھا قرآن و حدیث میں کہیں استعمال نہیں ہوا، لہذا جو لوگ اس طرح سے اللہ کے تعلق سے لفظ بیٹھا استعمال کرتے ہیں یہ خلاف عقیدہ ہے۔ اللہ کے لیے بیٹھے رہنے کی صفت کہیں استعمال نہیں ہوئی ہے، لہذا کبھی یہ جملہ استعمال مت کیجئے اللہ بیٹھا ہوا ہے، نہیں، عرش کے پر مستوی ہے، یعنی عرش کے پر قرار پکڑے ہوئے ہے، عرش کے پر بلند ہوا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح دنیا میں کرسی ہوتی ہے یا تو انسان کے لیے تخت لگائے جاتے ہیں، اس کے پر وہ بیٹھتا ہے، اس کا سہارا بنتا ہے، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اسے نہ عرش کی ضرورت ہے نہ کرسی کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں نے کرسی کا بھی ترجمہ غلط طریقے سے بیان کیا، یہ بہت بڑی بڑی خامیاں، یہ دراصل ترجمے کی نہیں عقیدے کی خامیاں ہے۔ آپ تفہیم القرآن اٹھا کر دیکھیے، آیت الکرسی کے ترجمے کے اندر وسیع کرسی السماوات والارض، صاف ترجمہ ہے
کہ اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ ترجمہ کیا کیا ہے تفہیم القرآن کے اندر؟ نہیں، واضح طور کے پر عقیدے کے خلاف۔ ترجمہ کیا کیا؟ اللہ کی حکومت آسمان و زمین کے پر قائم ہے۔ یہ کھلا کھلا انحراف ہے عقیدے کا، تھوڑا موڑا اختلاف نہیں ہے۔ لوگ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، اسے معمولی مت سمجھیے، یہ بڑی بڑی خامیاں ہیں جو عقیدے کے طور کے پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں انہی تفاسیر کو پڑھیے جو سلفی تفسیر ہے، تفسیر معصور ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں لکھی گئی ہے، اور ترجمے میں کوئی خامی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ بہت ساری تفسیر کے اندر آپ کو یہی ملے گا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ ہاتھ آیا وہاں پر اللہ کی قدرت مراد لے لیتے ہیں، جبکہ یہ منع ہے، تعویل نہیں کی جائے گی، معنی کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے ایک شخص نے سوال کیا، کیف استویٰ، اللہ کیسے مستوی ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، کہ استوا ہمیں معلوم ہے۔ استوا کسے کہا جاتا ہے؟ مستوی ہونے کو، قرار پکڑنے کو، بلند ہونے کو، لیکن کیفیت مجہول ہے، کیفیت نہیں بتائی گئی ہے، اللہ کیسے مستوی ہے، اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اس لیے کہ صحابہ نے کبھی نبی سے سوال نہیں کیا کہ اللہ کا رسول اللہ کیسے مستوی ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو سنا، پڑھا، نکل گئے، جو اللہ کے بارے میں جتنا بتا دیا گیا ویسے ہی مانتے، نہ تو تحریف کی جائے گی، نہ تعویل کی جائے گی، یعنی معنی کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، اور نہ تعطیل کی جائے گی۔ تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کی صفات سے عاری قرار دینا، کہ ہاتھ، چہرہ، یہ سب صرف نام ہے نہیں، یعنی صرف نام کی چیزیں ہیں، حقیقت میں نہ تو اللہ کو ہاتھ ہے، نہ چہرہ ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ پیر ہے۔ اور اگر اسے تشبیہ دی جائے گی یہ بھی غلط، تشبیہ بھی نہیں دی جائے گی کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پیر، اللہ کی آنکھیں، اللہ کا چہرہ، اس کی ذات کیسی ہے، نہیں۔ ہم ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں، اور ماننے کے بعد نہ تو اس کی مثال بیان کرتے ہیں، نہ تشبیہ دیتے ہیں، نہ اس کی تعویل کرتے ہیں، نہ تعطیل ہے۔ یہ عقیدے کی بنیادی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہونا اور یہ قربانی دراصل صرف جانوروں کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اپنے آپ کو مسلمان بنانا، یعنی اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کے تابع بنانا، یہ اصل قربانی کا پیغام ہے۔ ایک بات جو بہت پیاری ہے جو کہی جاتی ہے کہ اصل جو قربانی تھی وہ باپ بیٹے کی گفتگو تھی، کہ جب باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اسماعیل سے، کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ بیٹے میں تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وہ وحی الہی ہوتا ہے، اور اس کی تعبیر اس طرح بیان نہیں کی جاتی، وہ ڈائریکٹ عمل کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا صابر، اطاعت گزار، صاف کہتے ہیں کہ ابا جان ففعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ زندگی کے کتنے موقع پر اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے شریعت کے احکام کو ماننے کا، عبادات کا، اور زندگی کے بہت سارے امور میں ہمدردی کا، ایثار کا۔ ہم کتنی جگہ پر اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، کتنے مطیع، کتنے فرما بردار ہیں۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ انعام کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری قربانی اور میرے صدقات، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو بتائیے جو بات ہم کہہ رہے ہیں کیا حقیقت میں ہماری تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں؟ اور افسوس ہوتا ہے کہ قربانی کے موقع کے پر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کیا ایک حصے میں کام چل جائے گا؟ چل جائے گا، کیوں نہیں چلے گا؟ لیکن اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے، پوری زندگی، پورا سال، ایک سال میں ہم کتنا اپنی ذات کے لیے خرچ کرتے ہیں، کتنا اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کھجور اور پانی کے پر زندگی کا گزر ہوتا، لیکن 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، کبھی قربانی کو ترک نہیں کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ اللہ کے لیے قربان کیے۔ کتنی بڑی بڑی قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں، جبکہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں۔ آج ہمارے ہاں شاید کسی کے گھر میں فاقہ ہوتا ہو،
لیکن قربانی کے موقع کے پر نہیں، لوگ چور راستے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موبائل کے پر سال میں ہزاروں روپے چینج کرنے میں، ریچارج میں لگا دیا جائے گا۔ ایک گھر میں اگر 5 لوگ ہیں تو 5 لوگ کے پاس آپ کو اسمارٹ فون ملیں گے، موبائل ملیں گے، اور اس کے پر جو اخراجات پورے سال کے ہزاروں روپے آتے ہیں وہ الگ ہے۔ یعنی ہم اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، ذات کے لیے سال میں اتنی بڑی بڑی رقمیں خرچ کرنے کے لیے تیار، اللہ کے دین، اس کی عبادت، اس کی بندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پر آنا کہانی ہے کہ اگر اتنا کر لے تو چل جائے گا، ایک حصے میں کام چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ایک انسان کے پاس نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت میں کہ آپ کے زمانے میں اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کو ذبح کیا جاتا، پورے کے لیے کافی ہوتی۔ یہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ مسائل اپنی جگہ پر، آپ فضیلت کی طرف بڑھیے۔ مسئلہ ہے اپنی جگہ پر کہ ایک بندہ اپنے گھر والے کی طرف سے ایک بکرا یا بکری ذبح کرے، کافی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد نہیں پڑھا؟ اصحاب کرام نے نہیں پڑھا؟ 100 اونٹ کی قربانی اللہ کی راہ میں دی، تو ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ایک مثال ہے اور یہ ایک ذریعہ ہے لوگوں کو سمجھانے کا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کا۔ حضرت ابراہیم جو ان کی اصل چیز ہے، قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے تابع فرما بردار تھے۔ اللہ نے کہا اذ قال له رب اسلم، ابراہیم مسلمان بن جاؤ، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تو مسلمان ہوں، چپ چاپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے سرنڈر کر دینا، سونپ دینا۔ یہ کنتو پرنتو، اعتراضات، نکتہ چینیاں، سوالات کے پر سوالات، یہ سب بنی اسرائیل کا کام ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا گائے ذبح کرو، نہیں کیا۔ سوالات کے پر سوالات، ایسے ایسے ایسے، رنگ کیسا ہو، کتنی ہو، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم سے پہلے کی جو امتیں تباہ و برباد ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، کہ بہت کثرت سے سوال کیا کرتے تھے اور اپنے نبیوں سے اختلاف، یعنی نبیوں کے دین، نبیوں کے طور طریقے، نبیوں کے حکموں کے خلاف چلنا۔ تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ چند امور تھے جو میں نے آپ کے سامنے لا کر رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی جو اصل چیز ہے توحید ہے، عقیدہ توحید، جو ہر موڑ کے پر سوال ہونے والا ہے اور جنت میں داخلے کی بنیاد ہے، جہنم سے نجات کی بنیاد ہے، عقیدہ۔ اور دوسری بات کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، جو قربانی کی شکل میں ہمارے سامنے ہر سال رکھی جاتی ہے، یہ ایک مثال ہے، اگزامپل ہے ہمدردی کی، ایثار کی۔ ہماری زندگی میں بہت سارے موڑ آتے ہیں جہاں ترجیحات ہوتی ہیں کہ یہ کیا جائے کہ وہ کیا جائے، اللہ کے حکموں کو ترجیح دی جائے یا تو اپنی دنیا کو ترجیح دی جائے۔ تو ایسے موڑ کے پر انسان خود غور کرے، امتحان اور آزمائش کی گھڑی میں کسے ترجیح دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے سامنے ایسے بہت سارے واقعات آئے۔ اللہ کا حکم ہوا، بھی بچوں کو چھوڑنے کا چھوڑ دیا، بچے کو ذبح کرنے کا ذبح کر دیا۔ جہاں اپنی زندگی کے سہارے، زندگی کی خواہشات، ہر چیز کی قربانی تھی۔ ہماری زندگی میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ایک طرف نفس ہے، دنیا ہے، اور دوسری طرف اللہ کا حکم، اس کی شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ملت ابراہیمی، اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو پیغام ہے، یعنی اپنے عقیدے کی اصلاح اور زندگی کے اندر ایثار، ہمدردی اور قربانی کا جذبہ، ہمیں ان پیغامات کو سمجھ کر اس کے پر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔